بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم فمن يعلم أن ما أنزل إليك کیا وہ آدمی جو یہ علم رکھتا ہے أن ما أنزل إليك کہ بے شک جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف من ربکا کہ رب کی طرف سے الحق ہو وہ حق ہے کمن ہوا اعما کیا یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے اعما جو اندھا ہو انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت قبول کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہی الالباب جو عقل والے ہیں عقل مند لوگ ہیں نصیحت وہی قبول کرتے ہیں پچھلے درس کے اندر اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق یوں ہے کہ شرک کی تردید کی گئی تھی توحید کہ بیان کے ماننے اور نہ ماننے والے اس کے متعلق دو قسم کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تھا اور پھر حق اور باطل کی جو شروع دن سے اول دن سے کشمکش آ رہی ہے اس کا ذکر فرمایا کہ دونوں میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے اور باطل کی مثال اللہ نے پچھلی آیات کے اندر دی تھی کہ باطل کی مثال جو ہے وہ سیلاب کے پانی پر آنے والا جو جھاگ یا ریلا ہوتا ہے اس پر آنے والی جھاگ کی طرح ہے یا پھر اسی طرح سونے چاندی وغیرہ کی جو دھات ہوتی ہے اس کو پگھلانے پر دھات کے اوپر ہی پر آنے والی جو جھاگ ہوتی ہے اس کی طرح ان کی مثال ہے باطل کی کافر کی کفر کی تو ہر دو قسم کی مثالیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ پانی کی جھاگ ہو یا پھر اسی طرح سے پھر دھات کی آگ ہو یا اس کے اوپر آنے والی جھاگ ہو ان دونوں کے متعلق فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوتی ہیں جوش مارتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو جھاگ ہوتی ہے چاہے وہ پانی کے اوپر ہو یا پھر دھات کے اوپر وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو چیز اس میں سے فائدے مند ہوتی ہے کارآمد ہوتی ہے مفید ہوتی ہے وہ جھاگ کے نیچے تہ کے اندر بالکل باقی رہتی ہے دھات کی صورت میں اصل دھات کے زیورات بن جاتے ہیں سامان بنا لیا جاتا ہے اور باقی چیز ختم ہو جاتی ہے تو فرمایا نیکی برائی ان دونوں کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے ان کا بھی آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے بعض دفعہ برائی جوش میں آتی ہے جوش مارتی ہے لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے کہ برائی مٹ جاتی ہے جیسے پہلے کتنے برائیوں والے آئے کتنے بڑے بڑے فرائض گزرے ہیں لیکن وہ ختم ہو گئے تو آج کے دور کے اندر بھی برائیوں والے اور برائیاں کرنے والے ہیں ضرور بھی کر رہے ہیں لیکن آخر کار انشاءاللہ حق باطل کے اوپر ضرور غالب آئے گا اور باطل بڑھ کر کے رہے گا اور حق باقی رہے گا تو یہی بات آج کے سبق کے اندر آپ سے مجھے یہ بتائی جا رہی ہے قرآن پاک دین شریعت اس کو ماننے والے اور اس کے انکار کرنے والے ان دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اصل بات یہ ہے اگرچہ ہمیں بظاہر تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو اور آخر کار انجام کے لحاظ سے دنیا میں کامیابی نہ بھی ملے آخرت کے اندر بہرحال کامیابی ایمان والے کی ہے آخرت کے اندر کامیابی ضرور بے ضرور ایمان والے کو ملے گی وہاں کافر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہاں کفر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ایمان کامیاب ہوگا تو اس لیے آیات کے اندر بتائے گئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں ایک حق پر ہے اور حق کو دیکھتا ہے اور دوسرا اندھا ہے کافر اندھا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے اندھا اور بینا جو ہوتے ہیں برابر نہیں ہے تو کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں کلمہ گو ہے اور دوسرا کافر ہے یہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے الذین یوفون بعہد اللہ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں وعدوں کو اللہ کے ولا ینقضون الميثاق اور قول و قرار کو یہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں عقل مند والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو الالباب کون ہے وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں ولا ینقضون الميثاق اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں والذین یصلون اور وہ جو لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو ما امر اللہ بہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ایو صدا کہ اسے جوڑا جائے رشتہ داریاں ناطے رشتے وغیرہ کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور ڈرتے ہیں وہ اندیشہ رکھتے ہیں سوء الحساب حساب کی سختی کا یا برے حساب کا
वल्लदीन सबर, वो लोग जो सब्र करते हैं या जिन्होंने सब्र किया, वो लोग जिन्होंने सब्र किया इब्तिगाअ वजह रब्बिहिम, अपने रब की रजा हासिल करने के लिए, वअक़ामुस सलाता, और कायम की उन्होंने नमाज, वअनफ़क़ू खर्च किया, मिम्मा उसमें से रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया है, सिर्रन पोशीदा, वअलानिया और ज़ाहिर, वयद्रऊन, और टाल देते हैं, बिलहसनति, नेकी के जरिए, अलसय्यता, बुराई को, अच्छाई से बुराई को टालते हैं, दूर करते हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही लोग हैं उनके लिए आखिरत का घर है, आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। जन्नातों, और आखिरत का घर क्या है? फरमाया जन्नातुन, बागात हैं, आदन, हमेशगी के, यदखुलूनहा, वो उनमें दाखिल होंगे, वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो नेक हुए, मिन आबाइहिम, उनके बाप दादों में से, व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और उनकी औलादों में से, वल मलाइकतु यदखुलूना, और फरिश्ते दाखिल होंगे, अलैहिम, उन पर, मिन कुल्लि बाबिन, हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास आएंगे, दाखिल होंगे। तो इस तरह नेक कराबदारों को आपस में अल्लाह ताला वहां पर भी इकट्ठा कर देगा, जमा कर देगा, ताकि एक दूसरे को देखें और देख करके अपनी आंखों को ठंडा करें। यहाँ तक कि अदना दर्जे के जन्नती जो होगा उसको भी आला दर्जा अता फरमा देगा अल्लाह तबारक व तआला, और वो अपने कराबदारों के साथ वहां जन्नत के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, बिमा, इसलिए कि सबर तुमने सब्र किया, फनिअमा उक़बद्दार, बस अच्छा है आखिरत का घर। वल्लदीन यनक़ुज़ून अहदल्लाहि, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, कौल करार को, मिन बादि मीसाक़िही, उसके पुख्ता होने के बाद, पुख्ता करने के बाद, वयक़तऊन, और काटते हैं, मा अमरल्लाहु बिही, उसको जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, अय्युसला, कि उसे जोड़ा जाए, तो रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया, उसको तोड़ते हैं, काटते हैं। वयफ्सिदूना, फसाद करते हैं, फिल अर्दि, जमीन में, उलाइका लहुम, यही लोग हैं कि उनके लिए लानत लानत है, वलहुम सूउद्दार, और उनके लिए बुरा घर है। ऐसे लोगों के लिए बुरा घर है, और बुरा घर जहन्नम की सूरत के अंदर उनको दिया जाएगा। तो नेकों के हश्र के साथ, उनके अंजाम के साथ यहाँ पर बुरों के अंजाम को भी बयान किया जा रहा है। उनसे फिर बचने की ताकीद की जा रही है कि उनके अंजाम से अपने आप को तुम लोग खुद बचाओ। अल्लाह अल्लाह ताला बढ़ाता है रोजी को जिसके लिए चाहे, वयक़दिर, और तंग कर देता है, घटाता है, जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, जिसके चाहता है कम कर देता है। तो काफिर मुश्रिकों के लिए कहा कि उनके लिए बुरा घर, तो ज़हन में इश्काल हो सकता था कि दुनिया में तो हर तरह की नेमतें, आसाइशें, नामाल, दौलत, फरावानियां, ये तो उनके लिए हैं। तो अब इस बात के इज़ाले के लिए फरमाया गया कि दुनियावी असबाब, दुनिया की रिज़्क़, दुनिया की माल और दौलत, इसकी कमी पेशी ये अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपनी हिकमत से, मशीयत से जिसको चाहता है ज्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है, और हिकमत को जानता वही है, इसकी क्या वजह है, हकीकत क्या है, क्यों किया ऐसा, इसको अल्लाह जानता है। तो ये अल्लाह ताला की उसके इख्तियार में है। तो इस बात की दलील करता नहीं है कोई आदमी ये समझे कि काफिर के पास रोजी ज्यादा है, पैसा ज्यादा, माल ज्यादा है, तो लिहाजा वो ठीक है और हक पर है, तब अल्लाह ताला उसको दे रहा है। ये बात इंतहाई गलत हो जाएगी। अल्लाहु यबसतु फरिहू बिल हयात दुनिया, और वो खुश हो गए दुनिया की जिंदगी पर, वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की जिंदगी फिल आखिरत, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मता, मगर हकीर पूंजी है। वयक़ूलु लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन, क्यों नहीं नाज़िल की गई उन पर कोई आयत मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, बेशक अल्लाह ताला गुमराह करता है जिसको चाहता है, व यहदी इलैहि मन अनाब, और रास्ता दिखाता है अपनी तरफ मन अनाब, जिसे वो चाहता है। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम, और इत्मीनान हासिल करते हैं उनके दिल, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के जिक्र के साथ। अला बिज़िक्रिल्लाह, याद रखो, खबरदार हो जाओ, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से ही तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को तसल्ली हासिल होती है। यहाँ तो हमारे यहाँ कहा जाता है जी गाना रूह की ग़ज़ा है, कि गाने से दिलों को तस्कीन पहुंचती है। तो गानों से तस्कीन नहीं है, असल तस्कीन अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र से मिलती है। और अल्लाह के जिक्र से मुराद अल्लाह की तौहीद का बयान करना है, कि जिस तौहीद से मुशरिकों के दिलों के अंदर शक पैदा होता है, इनकिबास पैदा होता है, या फिर इसी तरह से अल्लाह ताला की इबादत है, कुरान की तिलावत है, नवाफिल पढ़ना है, दुआ करनी है, मुनाजात करनी है, ये सारे ईमान वालों की दिलों की खुराक इसको कहा गया है। कुल आप फरमा दीजिए, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है, तूबा खुशहाली है, खुशखबरी है उनके लिए, व हुस्न मआब, और बेहतरीन ठिकाना है। कज़ालिका अर्सलनाका फी उम्मतिन, इसी तरह से हमने आपको भेजा है, फी उम्मतिन,
اس امت کے اندر قد خلت من قبلہا کہ گزر چکی ہے اس سے پہلے بہت سی امتیں لتتلوا علیہم تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں الذی وہ اوحینا الیکا جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی وہم یکفرون بالرحمن اور یہ لوگ منکر ہیں رحمان کے قل آپ فرما دیجئے هو ربی وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ مَتَابٌ اور اسی کی طرف متابی ہے لفظ میرا رجوع اور اسی کی طرف میرا رجوع جانا بھی مجھے اسی کی طرف ہے تو رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے جانا بھی رحمان ہی کے پاس ہے وَأَلْوَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر یہ قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اس کے ذریعے چلا دیے جائے پہاڑ او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے اس کے ذریعے سے زمین او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى یا پھر مردوں سے باتیں کرا دی جائیں اس کے ذریعے تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے بل للہ الامر جميعا بلکہ بات یہ اللہ فرماتے ہیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے الامر جميعا سب کام اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا گیا ہے ہر آسمانی کتاب کو قرآن بولا جا سکتا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے تو اتنی دیر کے اندر قرآن کا پھر فرما لیا کرتے تھے تو قرآن سے مراد وہاں پر ان کی تورات زبور مراد ہے افلم یئس الذین کیا دل جمی نہیں ہوئی ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے ان لو یشاء اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہدی الناس جميعا تو ہدایت دے دیتا سارے لوگوں کو کیا ان لوگوں کو دل جمی نہیں ہوئی کیا اطمینان نہیں ہوا ان لوگوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے اللہ یشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہدی الناس جميعا تو ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو ولا یزال الذین کفروا اور ہمیشہ کافر رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ہمیشہ رہیں گے یا وہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو الذین کفروا جن نے کفر کیا تصیبہم ان کو پہنچے گی یہ ترجمہ چاہیے ولا یزال اور ہمیشہ الذین ان لوگوں کو کفر جن نے کفر کیا تصیبہم ان کو پہنچے گی بما صنعوا ان کے کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا انہوں نے اس کے بدلے میں قارعۃ سخت مصیبت او تحل یا اترے گی قریبا من دارہم ان کے گھر کے قریب حتی یاتی وعد اللہ یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کی ولا قد استہزئ برسل البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسل رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے فاملیت للذین پس میں نے ڈھیل دی مہلت دی لوگوں کو کفروا جن نے کفر کیا ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فکیف کان عقاب پس کیسا تھا میرا بدلہ میری سزا کیسی تھی افمن ہوا قائم تو کیا وہ آدمی جو قائم ہے نگران ہے علی کل نفس ہر شخص پر ہر نفس پر بما کسبت جو اس نے کمایا کیا وجعلوا نے بنائے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکا شریک اور انہیں اللہ کے لیے شرکا بنائے ہیں شریک بنائے ہیں تو آیا وہ آدمی آیا وہ ذات یہاں پر من سے اللہ کی طرف اشارہ آیا وہ ہستی وہ ذات ہوا قائم جو نگہبانی کرنے والی ہے علی کل نفس ہر شخص کی بما کسبت اس کے کیے ہوئے اعمال کی جو وہ کرتا ہے اس کے کیے ہوئے اعمال کی یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ اللہ تو ان کی نگرانی کر رہا ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نفع بھی دے سکتے ہیں نقصان بھی لیکن جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں نہ عقل ہے نہ شعور ہے وہ تو اندھے بہرے گھوگے ہیں اور کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر بھی قادر نہیں ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ان دونوں کا بھی تقابل کوئی نہیں ہے وجعلوا للہ شرکا اور انہیں بنا دیا اللہ کے لیے شرکا شریک قل آپ فرما دیجئے سموہم ام تنبئونہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سموہم ان کے نام لو ام تنبئونہ یا تم اسے بتلاتے ہو بما وہ چیز لا یعلم فی الارض کہ جو نہیں جانتا وہ زمین کے اندر تو اللہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو زمین میں نہ جانتا ہو ام بظاہر من القول یا ظاہری باتوں کو بلزینا بلکہ خوشنما کر دیے گئے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے کفر جن نے کفر کیا بکرہم ان کی چالیں یا بکر وصدوا روک دیے گئے وہ عن السبیل راستے سے ومن یضلل اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ومن یضلل اللہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے تو اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ ظاہر زن کے معنی میں ہے یہاں پر جو ظاہر کہا گیا ہے تو ظاہر کیا مطلب ہوگا اس سے ان کی اٹکل کی باتیں ہیں گمان کی باتیں ہیں تم ان بتوں کی عبادت تو کرتے ہو اس گمان پر کرتے ہو کہ تمہیں فائدہ دے گے
تمہیں قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، تمہارے لیے آخرت میں تمہیں بخشوا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے، تو تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے، حالانکہ نہ یہ تمہارے کام آ سکتے، نہ تمہارے باپوں کے کام آ سکتے ہیں، یہ تو تمہارے اپنے نام رکھے ہوئے، تمہارے باپوں کے نام رکھے ہوئے، ان کی تمہارے پاس کوئی دلیل بالکل بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اتری ہے، یہ گمان ہے، خواہشات ہیں، جو نفس کی خواہشات ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، آپ بظاہر میں رکھو، یا یہ ظاہری باتیں ہیں، مطلب تو ظاہری باتوں سے مراد ان کے گمانات ہیں۔ لہم ان کے لیے عذاب فی الحیات الدنیا، عذاب دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب اشق، زیادہ تکلیف دہ ہے، سخت ہے۔ وما لہم من اللہ، نہیں ہے ان کے لیے من اللہ، اللہ سے من باق، کوئی بچانے والا، اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی، التی وعد المتقون، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، پرہیزگاروں سے، تجری، چل رہی ہیں، بہ رہی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، اکلها دائم، اس کا میوہ دائم ہمیشگی والا ہے، وذلھا، اور اس کا سایہ بھی۔ تلک عقبی الذین، یہ انجام ان لوگوں کا، الذین اتقوا، جو پرہیزگار ہیں، وعقبی الکافرین، اور کافروں کا انجام النار، دوزخ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بما اس پر انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، ومن الاحزاب، اور گروہوں میں سے بعض وہ ہیں، من ینکر بعضہ، جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، انما امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ شیئا الیہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، میں اس کی طرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، والیہ مآبی، اور اسی کی طرف میرا مآب ٹھکانہ ہے، وکذالک انزلناہ، اور اسی طرح سے ہم نے اس کو نازل کیا، حکمن، حکم عربیًا، عربی زبان کے اندر، حکم فیصلے کے معنی میں ہے، اسی طرح سے اتارا ہم نے اس کو ایک فیصلہ عربی زبان کے اندر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا، من العلم علم، ما لک من اللہ من ولی، نہیں ہے آپ کے لیے کوئی ولی، کوئی حمایتی، ولا باق، نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بتا تحقیق ہم نے بھیجے رسول من قبلک، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا، ہم نے دی ان کو، ازواجن بیویاں، وذریتن، اور اولادیں، وما کان لرسول، اور نہیں کسی رسول کے لیے، ان یاتی بآیت، کہ لائے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، لکل اجل کتاب، ہر وعدے کے لیے ایک تحریر ہے، ایک کتاب ہے، یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتا اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویثبت، باقی رکھتے ہیں، وعنده، اسی کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر آپ کو ہم دکھلا دیں بعض وہ، الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فوت کر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب ہمارے ذمے ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام جو احکامات میں نے آپ کو دیے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد جہاں تک بات حساب و کتاب کی ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض، کہ ہم چلے آتے ہیں الارض، زمین میں، ننقصها، اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطرافها، اس کے کناروں سے، تو زمین کو گھٹانے سے مراد عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدریج اور آہستہ آہستہ مسلسل تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا جا رہا ہے اور عروج ملتا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ مکہ نہ مدینہ، لیکن آہستہ آہستہ پہلے مدینہ ہوا، پھر مکہ ہوا، پھر اس کے پاس آس کے جتنے علاقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے زیر نگی اور کنٹرول میں دے دیے، تو اس طرح سے کافروں کے لیے کافروں کی سرزمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی نہیں ہے پیچھے ڈالنے والا، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق چالے چلی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہیں سب چالیں، یعلم، جانتا ہے وہ ما تکسب کل نفس، کی جو کماتا ہے ہر نفس، وسیعلم الکفار، اور قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کس کے لیے ہے آخرت کا، عاقبت کا گھر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں،
قل آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی، کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا، بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر رسول ہوں اور اس کے پیغام کا داعی ہوں، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم لوگ جو جھٹلا رہے ہو تم جھوٹے ہو۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب ہے، وہ جس کے پاس کتاب ہے، تو کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے۔ اب جن سے کتاب ہو تو مطلب یہ ہوا کہ تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، تو جس کے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، تو مراد یہود اور نصارہ ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ یہود تورات پر ایمان لائے اور عیسائی انجیل پر ایمان لائے، تو ان کو پتہ ہے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ عبداللہ ابن سلام ہوں یا سلیمان فارسی ہوں یا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں۔